میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا بھی بیان کیا کہ جس بلندی پر میں نے تجھے کھڑا کیا کوئی نہیں کھڑا۔ اب ذرا منظر دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جسامت میں ہم سے کروڑوں گنا بڑے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، انسان اس کے سامنے کیا 5-6 فٹ کا آدمی کیڑا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت سپرد کرنا چاہتا ہے، اعتماد کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو بھروسے کے لائق میں مانتا ہوں کہ وہ حق ادا کرے گا۔ زمین فیل ہو گئی، آسمان فیل ہو گیا، پہاڑ فیل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی۔ امانت جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ سچ مجھ کوئی میٹنگ کی، وہاں ایسی بات نہیں، بات کو سمجھانے کا سٹائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معاملہ یہ ہے کہ پیش کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے وہ بعض کی چیز ہے کسی چھوٹے برتن کے پیش کرتے ہیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، وہ برتن جو ہے وہ اٹھانے سے انکاری ہے کہ میرے اندر صرف گنجائش ایک پاؤ کی ہے، میں سیر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا انکار زبان سے نہیں، زمین آسمان پہاڑ انکار اللہ کی بات کا کر سکتے نہیں۔ ابینا کا مطلب کہ میں گنجائش ہی میرے اندر ہے، روشنی دیکھنے کی پاور ہے، اسی حد تک دیکھ سکتا ہوں۔ اگر روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے انکاری ہوتی، اسی وقت بند ہو جائے۔ تو انکار کا مطلب اس میں یہ صلاحیت نہیں، اور پیش کرنے کا مطلب کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے۔ آسمان زمین اور پہاڑ جسامت میں بہت بڑے ہیں، مگر امانت جو ہے نا جس کا میں بیان کروں اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے نا، ارادہ اور اختیار، اس سے معلوم ہے وہ مجبور ہیں، جس کام پر لگا دیا دوڑے جا رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ جو ہے نا آفت کا پرکہلا انسان چھوٹا سا، اس میں ایک خطرناک بم ہے کہ یہ اپنی مرضی کر سکتا، چاہے نیکی کرے چاہے اس کو جو اختیار ملا ہے نا، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر صحیح نبھائے تو اس کا انعام بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس نے اپنی مرضی سے نیکی کی ہے، ان کو کوئی اجر نہیں ہے، زمین آسمان ختم ہو جائے کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جنت جائیں نہ کوئی، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہی بے بس ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، راستے پر کھڑا درائے پر کافر ہو جائے جی چاہے مومن ہو جائے، مرضی کی بات۔ زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھ دی ہے، اختیار ہے، ذکر کرے یا گالیاں بکتا رہے۔ اور ارادہ بھی ملا اس کو کہ بہت دیر تک نے اس کے دماغ میں بحث ہوتی رہتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپشن موجود ہے، کرنے میں یہ فائدے ہیں نہ کرنے میں، سارا جانتا رہتا، اس کے بعد فیصلہ کر لیتا، ارادہ ہو جاتا پھر اپنی مرضی سے۔ یہ شاید ہے نا یہ امانت ہے، کسی کو اللہ نے حوالے نہیں کی کہ اپنی مرضی کر سکے، نہیں جکڑ دیا انہیں، دوڑ رہے ہیں، سورج روزانہ اپنے وقت پر آتا چلتا رہتا، راستہ نہیں بدل سکتا، رفتار میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ مگر انسان چاہے فرعون اور نمرود بن جائے ظالم حاکم، یا وہ ابو بکر اور عمر بن جائے رضی اللہ عنہ، مرضی کی بات ہے۔ اسی لیے وہ پھر بات درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض جب توبہ کر گئے ڈاکے سے، اور پھر بغداد سے انہوں نے حرم شریف تک 2 سال میں سفر کیا، ایک قدم اٹھا لیتے تھے 2 رکعت نماز، پھر قدم اٹھاتے 2 سال میں پہنچے، توبہ کیے، روتے رہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید حج پر گیا تو اس نے وزیر اعظم سے کہا ربیع سے کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں، مکہ ہے یہاں تو بڑا مجمع اولیاء تھے، تو لے گیا حضرت سفیان ثوری کے پاس، دوسروں کے پاس، مگر جب بات ختم ہوتی تو خلیفہ کہہ دیتا کہ مجھے خدمت کا کوئی موقع دیں، کسی نے کہا مجھ پر قرض ہے، کسی نے کہا طالب علموں کے لیے چاہیے، وہ کہہ دیتا تھا وزیر اعظم سے باہر نکل کے یہ وہ عالم نہیں ہے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ملاتا ہوں، حضرت فضیل کے پاس لے گئے جو ڈاکو رہے تھے، وہ تہجد پڑھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین ہے، میں ربیع ہوں، وزیر اعظم ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا۔ خلیفہ جو تھا نا اس نے اس طرح ٹٹولتے ٹٹولتے ہاتھ رکھا اور کہا ہم نے حضرت آپ کو ڈھونڈ ہی لیا نا، انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، اگر جہنم سے بچ گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، رونا شروع کیا، اور بعد نے کہا کچھ نصیحت فرمائیں۔ کہا نصیحت یہی ہے کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو خلیفہ ہو، یہاں ہی فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں، لعنت سمیٹ کر گئے، یہاں ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو رحمت سمیٹ گئے، ان پر لوگ درود پڑھتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے فرعون اور نمرود کے ساتھ جا ملو یا ابو بکر عمر کے جا، پھر روتا ہے۔
اور آخر میں جب خدمت کا کہا، اس نے کہا خدمت یہی کافی ہے کہ آئندہ نہ مجھے ملنے آئے اور نہ مجھے بلائے، میری عمر بہت ضائع ہو چکی ہے، میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا، اب میں بقیہ زندگی اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا۔ اس نے باہر نکل کر کہا ربی ایسے ہی عالم سے ملنا چاہتا تھا، یہ ہے صحیح معنی میں عالم، اللہ کے نیک بندے۔ تو امانت جو ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم نے پیش کی، پیش یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے سامنے دوسری چیز رکھ کر آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی گنجائش ہے، اگر گنجائش نہیں ہوگی انکار کرے۔ زمین کے سامنے اگر زمین زرخیز ہے، آپ بیج رکھیں، ایک ہوگی جس میں اگے گا نشون، آپ کہیں گے اس نے قبول کر لیا بیج کو، اور اگر پتھر پر رکھیں گے، لوہے پر رکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں وہ اس کو لینے سے انکاری ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا آسمان زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ ایسے امتحان میں نہیں آئے، نہ ان کے اندر اختیار ہے نہ ارادہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں نہ اس امتحان میں ڈال۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میں نے جو ہے نا موتی صرف تیرے اندر رکھا، تجھ پر اعتبار کیا کہ مرضی تیرے کرنے کی اجازت تجھے مل گئی ہے، مگر اب مرضی کو میرے حکم کے تابع کر دے گا تو تیرا شرف جو ہے نا فرشتوں سے ہی بڑھ جائے گا، تو آگے نکل جائے گا، احسن تقویم ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو تیری ذلت اور رسوائی کا بھی اندازہ نہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اتنا نیچے گرے گا کہ اتنا کوئی نہیں گرا، امتحان بڑا ہے۔ اب آزادی ایسی شاید جس سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا، جب حساب کتاب کے پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہ پیدا کرتا، ہر کے اندر سے ہر کوئی چاہتا کہ پیدا کرتا، موت سے ہی بچنا چاہتا کہ زندہ ہی رہوں، اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی یار زندگی کو ہے، مرنا بہت مشکل ہے، انسان فنا نہیں ہونا چاہتا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ارادہ بہت بڑی نعمت ہے، مجبور آدمی کسی سے زبردستی کام کرائے نا وہ بیچارہ کہے یار مجھ پر ظلم کیا، میں نہیں کرنا مجھ سے، اس لیے جبر اور اکراہ ظلم ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا انسان چاہتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے، چیز بڑی اعلیٰ، مگر جب سوال شروع ہوتا ہے پھر کہ بھائی تم نے آپ سوچ سمجھ کر کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، جس کو ارادہ اور اختیار ملے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پھر جواب دہی سے نہیں بچ سکتا، وہ آنسریبل ہوگا، اس کو بالکل ذمہ دار ہوگا، اور اس کو پوچھا جائے گا اس سمجھ کو کیوں کیا، کیوں اسی سے پوچھا جائے گا جو ارادے اور اختیار کا مالک ہے، بے بس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی زبردستی کام کیا جائے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، کفر تک کا اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ اگر زبردستی کفر کے کرنے کہلا دیں کافر، اتنا ماریں قتل کی جائے کہ بیچارہ کفر بک دے، بلال کی طرح سارے مار تو نہیں کھا، تو اللہ نے کہا اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن، اگر دل اطمینان ہے اس کا ایمان پر، مگر ظاہری اس نے کلمہ کفر کوئی گناہ نہیں، یعنی مجبوری کو اللہ کہتا ہے یہ کوئی شان نہیں، انسان جو اپنی مرضی سے کام کرے صرف اس کا میں ثواب دوں گا یا اس پر عذاب دوں گا۔ آزادی بڑی نعمت ہے اور زندگی بڑی نعمت ہے، مگر اس کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہ جواب کیوں کا دینا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم، مشرق سے مغرب تک، کافر ہے یا مومن، انسان کو جواب دے سمجھتے، کہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہوش والا کہ نہیں جی میری مرضی میں نہیں، ٹریفک کے قواعد کیوں توڑے، یہ قانون کے خلاف کیوں کیا، کیوں پوچھتے ہیں ان سے، قانون بنے ہوئے ہر ملک میں جان نہیں چھڑا سکتے، جو بے بس اور مجبور ہو اس کو سب معافی دے دیں کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے، اس کو کوئی نہیں سزا۔ تو اللہ کہتا ہے ذرا ہوش کر کہ اس دنیا میں تیرا مقام کتنا بلند ہے، کہ آسمان زمین پہاڑ اس نعمت سے محروم ہے، کسی کو میں نے ارادہ نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا، تجھ کو یہ نعمت دی۔ اور اس پر علامہ اقبال کی نظم ہے، وہ مرد کلندر تھا، دین کی باتیں اس طرح سمجھاتا تھا کہ عام لوگ نہیں وہاں تک پہنچے، تنہائی نظم لکھی، تنہائی، کہ انسان تنہا ہے، یہ جہاں کھڑا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ تو کہتا میں پہاڑوں کے پاس گیا، میں سمندر کے پاس گیا، میں صحرا کے پاس گیا، میں سورج چاند کے پاس گیا، سب سے کہا، سب نے کہا کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں۔ آخر میں کیا ہوا پھر، شدم بحضرت یزداں گزشت مزمہ ہو میرے، میں چاند ستاروں سے آگے نکل گیا اور خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا، شدم بحضرت یزداں گزشت مزمہ ہو میرے، کہ در جہان ہے تو یک ذرہ آشنا ہے میرے، کہ تیرے اتنے بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی میرا ساتھی نہیں ہے، جس جگہ میں ہوں اور جس مصیبت میں میں ہوں کوئی ساتھی نہیں، یہی ہے تنہا، تیرے سارے جہان میں کوئی میرا حامی نہیں، یہ دنیا جو تو نے بنائی ہے بہت اعلیٰ، چمن خوشست ولے در خورے نوائم لے،
یہ باغ بہت عمدہ مگر میرے چاہنے کا نہیں، نہ سورج میرا ساتھی ہے، نہ آسمان ساتھی ہے، نہ پہاڑ ہے، تو سب کچھ بہت اعلیٰ بنایا، مگر میں جو پھنسا ہوا انسان کوئی میرا ساتھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، تبسم بلب او رسید و ہے چنگو، تو اللہ کے منہ پر مسکراہٹ آئی، جواب نہیں دیا، پتا تھا کہ یہی بیچارے کو پھنسایا ہوا۔ اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا، اختیار لے کے آ گیا، پھنس گیا۔ اب اختیار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، واقعی چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کام، مجھ پر کیوں جبر کرتے ہو؟ نعمت بڑی ہے مگر استعمال بڑا نازک ہے نا۔ ایسی تلوار ہے شمشیر دو دم کہ اگر صحیح استعمال کر لی انعام بڑا، جنت، ایسا انعام اجر غیر ممنون، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور غلط کی استعمال کیا مصیبت بھی ایسی ہے، توبہ توبہ توبہ، پھر خاتمہ اس کی۔ اس لیے کہا ان عرض الامانہ، یہ آیت بھی تماشا بنی ہوئی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، چلو آج درس میں آگئی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان زمین پہاڑوں کو رکھا، ادھر امانت کو رکھا، دیکھا ان میں گنجائش نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ۔ دوسری طرف فابین ان یحملنہ، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انکار نہ نہیں کی، مطلب ان میں گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی نا کہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زیادہ روشنی تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ یہ دیکھنے سے انکاری، یعنی اس میں نہیں ہے طاقت۔ واشفقنا منہا، ڈر گیا، ڈرنا ہی ہے نا، جب گنجائش نہ پھٹ جائے گا، برتن میں گنجائش تھوڑی آپ زیادہ چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، یہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقنا مطلب بہت ہی نازک ہے یہ بات، وحملہا الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ اب کہیں کہ اس نے کسی وقت آپ اٹھایا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کوئی ہوش ہے۔ وہ جو ہے نا ارادہ اور اختیار، یہ ہر نیک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے امانت کہ ارادہ اور اختیار کے ہوتے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سوچ سمجھ کیا، کیوں کیا؟ ترجیح بلا مرجع جو کہتے ہیں منفی یہ نا کہ بلا وجہ پلڑا نہیں جھک سکتا، دو چیزیں جو تھی، تو کر بھی سکتا تھا، نہ بھی کر سکتا، تم نے اختیار کیا کرنے کو یا نہ کرنے کو، کچھ دلائل ڈھونڈے نا اس وقت، اپنے ذہن میں ترجیح دی کہ یہ زیادہ اچھا پہلو ہے، وہ بتا وہ کیا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تو جنتی ہے، اور برے ارادے ہیں تو دوزخی۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی اس میں ارادہ اور اختیار موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار اور جواب دہ بنا۔ یہ جواب دہی اور ذمہ داری، یہ امانت ہے، یہ رسپانسبل ہے۔ کہہ نہیں سکتا کہ میں بس یہ ہو گیا، نہیں، پوچھا جائے کہ اتنی عقل استعمال کی، اپنی مرضی سے کام کیا، اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اس کا بھی ترجمہ اگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، تو کتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں یار اتنا اس نے بوجھ اٹھایا، اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی، اور ساتھ کہہ یہ ظالم جاہل تھا۔ نہیں، ظالم جاہل تھا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان، قرآن پاک پر آپ نظر رکھیں، زیادہ برے انسانوں کو الانسان کہتا قرآن، ان کا ذکر کرتا، نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے۔ ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ لکنود، جگہ جگہ انسان کو برا کہتا، وہ برے زیادہ دے، ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدالت میں، اور جہنم ہے یا جنت ہے، مگر یہ ظالم اور جاہل ہے۔ زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا، کتنی پیشی خطرناک ہوگی۔ یہ ظالم اور جاہل ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں کانا، ایک ہوتا ہے تامہ، ایک ہوتا ہے ناقصہ۔ ناقصہ جب ہوتا ہے وہاں ترجمہ ہوتا تھا، مگر جہاں ہوتا نا تامہ وہ ہے۔ جیسے آگے آ گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان تھا، اب نہیں کافری ہو جائیں گے، نہیں، بخشنے والا اور مہربان ہے، یہ کانا تامہ ہوتا۔ اب برے لو انسان جو نا زیادہ، ان کو سامنے رکھ کر کہتا اللہ وہ خیال کر، آسمان زمین پہاڑ اس جواب دہی سے بری ہیں، ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں، تیرے پاس ہے، تو اس سے پوچھا جانا کہ کیوں کیا، تو خیال ہی نہیں کرتا۔ انہ کان ظلوما جہولا، تو اپنے حق میں ظلم کر رہا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ، اپنے آپ کو برباد کر رہا، آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا؟ جہولا، اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے۔ جہولا ایک بے خبر کو بھی کہتے ہیں، جاہل سے بھی ہوتا ہے، جہل سے نکلا، مگر ایک یاد رکھے جانتے بوجھتے بھی بے وقوفی کے کام کرے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں،
اور جب بات ہوئی تھی گائے والی، وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں، جو سمجھتے ہوئے بیوقوفی کا کام کرے نا، بے جہالت گناہ کے بارے میں، یہ جذبات کی رو میں بہ جانا، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جان سے بوجھے، یہ بہت خطرناک جہالت ہے۔ یہ علم کے مقابلے، وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج، دوسری طرف ہے اگنورنس، وہ جہالت ہے۔ ایک طرف ہے علم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی ہے اس پر جمے رہنا، شریف آدمی والا کام، اس کے مقابلے میں جہل، نادانوں والی حرکتیں کرنا۔ اللہ اللہ تجہل احد علینا، کوئی ہم پر جہالت نہ کرے، فنجعل فوق جہل الجاہلین، ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے۔ یہاں بے علمی کی بات نہیں، غلط حرکتیں۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا جو شرافت کی باتیں نہیں۔ اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ توبہ توبہ، لے ایک لام عاقبت ہے قرآن میں جس کو لوگ نہیں سمجھتے، ترجمے میں نہیں لکھتے تو تباہی آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہ ڈالیں۔ لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لیے پیدا کر لی، نہیں، اس میں لام عاقبت ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوگا، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر رزلٹ یہ نکلے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کا ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی اسی آیت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت نہ توانس کسی، اور انسان عقل کر رہا ہے، انسان آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا، قرائے فال بنا میں من دیوانہ دیوان، اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو، اس کو آزادی اور اختیار دے دو، امتحان اس کا ہوگا۔ اور ساتھ بڑی پیاری بات کی، قرآن بھی نکلا اس کے نام، مگر کیوں نکلا؟ بنا میں من دیوانہ دیوان، کیا بیان کرو اللہ کے بندو، کہا دیوانے کے نام نکلا۔ دیوانہ یہ ہے نا، باقی دیوانے نہیں۔ یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے مصیبتوں کے، مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے۔ یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے۔ جب میدان عہد میں سے لوگ دوڑ گئے تو حضرت انس بن نضر جا رہے تھے دودھ کی طرف، کافروں کی طرف، تو لوگوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہیں، کہا جنت کی خوشبو آتی۔ شہید ہو گیا، 70 زخم تھے، اور بہن نے صرف جتنا انگلی سے پہچانا کہ بھائی کی لاش، ورنہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو دیوانہ جو بن گیا کہ کسی میں یہ نہیں کہ وہ قربانی دے اللہ کے دین کے لیے انسان دیتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا پھر، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، شاعر کہتا ہے دو ہی چیپٹر ہے نا عشق کی کتاب کے، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں، ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا۔ کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطبے یہ کہ امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں صحابہ کے حالات پر کہ اس وقت اتنی جرت اور دلیری، 18 اپنے ہی قتل ہو گئے تھے، باقی ساتھی تو فاطمہ کی اولاد سے 18 تھے، سارا منظر دیکھا تھا اس بچی نے، مگر وہاں جب لیکچر دیے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آ گیا، اتنی دلیری اور جرت۔ یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، اس لیے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو تمہارے لیے یہی کافی، مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر بھی کٹوانا۔ اس لیے یہ بیچارہ بڑے مرتبے کا حامل ہے بشرطے کہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ تو فرمایا آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا، ان میں یہ نہیں اس صلاحیت تھی، انسان میں تھی، اس کو ارادہ اور اختیار دے دیا۔ اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، جو حق نہیں ادا کریں گے اپنے منصب کا، اتنے عظیم ہوتے ہوئے کمینے بنیں گے، ان کو پھر سزا بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت دے گا۔ انجام یہ ہوگا پھر منافقوں کو، مرد عورتوں کو، مشرکوں اور مشرکہ، یہی دو بڑے گروہ ہیں باغی۔ مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ مانتا کہ گناہ ہے، شرمسار ہوتا، معافی مانگتا۔ جو منافق اور بے ایمان اندر سے مانتے ہی نہیں نبی سچا، بے ایمان، وہ شرک کریں، فرمایا نہیں تو پھر اللہ سخت سزا دے گا۔ جب عدالت میں کھڑے ہوں گے کچہرے میں، پوچھے گا کہ کیوں یہ کام کیے، نبی بھی آئے کہ تم نے نہیں مانا، اب جہنم ہی تمہارا انجام ہے۔ ایسی سزا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی اب۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ استعمال کیا۔ توبہ بندے کے لیے بھی آتا، بندہ توبہ کرتا، اللہ بھی توبہ کرتا۔
بندے کی توبہ ہوگی، آگے الہ ہوگا، حرف الہ آئے گا، حرف جار کہ گناہ سے باز آ کر نیکی کی طرف پلٹ آئے گا، اللہ سے دور ہو گیا کہ اللہ کی طرف الہ ادھر پلٹ آیا۔ جب اللہ کا ہوگا وہاں پھر اللہ عین کے ساتھ یتوب اللہ علی المؤمن والمؤمنات، بہت شفقت کا کلمہ، اردو زبان اس کی متملی کے حق ادا کر سکے، کہا پھر رحمت اور شفقت سے اس کی طرف اللہ متوجہ ہوگا۔ بس جو نیک ہوں گے مومن مرد عورتیں، اللہ پیار سے ان کو دیکھے گا اور شفقت کی نگاہ ڈالے گا، اور جن کو بری سزا دی قرآن میں سب سے بڑی سزا یہ آتی کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس کے اندر عشق کا ذرہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ محبوب بات نہ کرے اور دیکھے نہ، اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں۔ اللہ کہتا لا ینظر اللہ، میں تو ان کو دیکھوں گا بھی نہیں اور نہ ان سے بات کروں گا۔ جلتے رہ جائیں گے پھر، مگر مومنوں سے باتیں ہوں گی، ان کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بہت ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اگر تم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ بہت سخت دشمن سے، ابلیس ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، معاشرہ ہے، ساری خامیاں کمزوریاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ گر پڑے اور وہیں دھرنا جما کر بیٹھ گیا۔ یہ نہ کرنا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح کرنا کہ گرا مگر پھر اٹھا اور پہلے سے زیادہ مرتبہ پا لیا۔ ثم اجتباہ ہدا، اللہ نے پھر اس کو چن لیا پہلے کی بجائے اور اس پر رحمت فرمائی، نبی بنا دیا۔ گر کر اٹھنا پھر کوئی بات نہیں، گرتے پڑتے آؤ گے، میں کہوں گا کہ واقعی شاباش ہے، تم نے بڑا مقابلہ کیا، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، دیکھیں نا غافر ذنب بھی قرآن میں آتا ہے، مگر یہاں غفور کا غفور مبالغہ کا سیگا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پرواہ نہ کرو، نیتیں نیک ہوں گی تو اپنی حد تک تم چلتے رہے، رخ سیدھا رہا، منزل نہیں بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوتاہیاں بخشنا والا ہے، بہت بخشے گا۔ رحیمہ، اور وہ بہت مہربان ہے۔ یہ بھی مبالغہ اور صفت مشبہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رحم کرنے والا، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا عذاب اور سختی، یقین جانے وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ جیسے سانپ کو مارنا انسانوں کے حق میں رحمت، ظالموں کو سزا نہ ملے نیکوں کو مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، مگر مقام نازک بھی بڑا ہے، سنبھل کر رہ۔ اگر تو حکم مانتا آ گیا تو انعام بھی بڑا، اور اگر تو نے نافرمانی کی تو یاد رکھ جو سزا تجھے ملے گی نا وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں بالکل اس بارے میں قرآن کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اور آپ کو جو تندرست ہیں 2 آنکھیں دی، ایک ہی دیر تک گزارا تو ہو جاتا مگر نہیں، وہ انعام پورا نہ ہوتا 2۔ اسی لیے جوڑے جوڑے کا قرآن میں بہت ذکر ہے، زوجین 2 کہتا ہے، 1 دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر جب 2 چیزیں دی جائیں تو پھر بہت انعام مکمل ہو گیا۔ اس لیے جنت بھی 2، جنتان 2، اعنان تجریان 2، ایک کی بجائے 2 دوں گا تو بڑا انعام ہے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ کو مانے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ نے کبھی ایک ذریعے پر اکتفا نہیں کی۔ کتاب بھی اگر وہ چھاپ کر فرشتوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا دیتا، جیسے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کتاب کافی ہے، وہ کتاب کافی ہوتی تو کافر تو کہتے تھے کہ فرشتے کتاب دے دیں، لکھی لکھائی آسمان سے آ جائے، دے دیتا، مان بھی جاتے کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا یار تم جو کہتے سے ہدایت کا نظام نہیں نہ پورا ہوتا، کتاب آ جائے گی، کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ جس کا جو جی چاہے گا اپنی مطلب کرتا رہے گا۔ اس لیے کتاب آئے گی اور کتاب کے ساتھ رسول آئے گا، تنہا نہیں آئے گا، نہ رسول خالی آئے گا، کتاب ہوگی اس کے پاس، اور کتاب کے ساتھ بھی رہبر ہوگا۔ یہ 2